بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو کل ہم لوگوں نے متن پڑھ لیا تھا عالم کے متعلق۔ آج ہم لوگ اسی کی شرح پڑھیں گے جو کہ خود مصنف کے ہی قلم سے نکلی ہے۔ تو کہتے ہیں الثانی من انواع المعارف، معرفہ کی قسموں میں سے دوسری قسم کون سی ہے؟ علم۔ وهو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه۔ اور اب اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علم وہ چیز ہے یا علم وہ نام ہے جس کو کسی چیز کے ساتھ متعین طور پر کیا کر دیا گیا ہو؟ جوڑ دیا گیا ہو۔ غیر متناول ما أشبهه، بغیر اس کے کہ وہ نام کسی اس جیسی ملتی جلتی چیز کو اپنے اندر شامل کریں۔ یعنی جب وہ نام بولا جائے گا تو گرچہ اس جیسی ملتی جلتی چیزیں بہت ہوں گی، لیکن وہ نام صرف کسی ایک متعین شخص پر ہی دلالت کرے گا۔ وَهُوَ مَا عُلِّقَ عَلَى شَيْءٍ، علم وہ چیز ہے جسے کسی چیز کے ساتھ متعین طور پر بعینہ متعین طور پر جوڑ دیا گیا ہو، غیر متناول بغیر اس کے کہ وہ اس جیسی مشابہ چیزوں کو اپنے اندر شامل کرے، یعنی اس سے صرف وہی مخصوص چیز ہی سمجھی جائے گی۔ اب تقسیمات بیان کر رہے ہیں علم کی تعریف کے بعد۔ وَيَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ إِلَى أَقْسَامٍ مُتَعَدِّدَةٍ، اور یہ جو علم ہے یہ مختلف اعتبارات سے مختلف قسموں میں کیا ہو جاتا ہے؟ منقسم ہو جاتا ہے۔ تو پہلی تقسیم کس حساب سے ہوتی ہے؟ یعنی ہر تقسیم کا کوئی اعتبار ہوتا ہے، تقسیم کا کوئی بیس ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر ایک تقسیم ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ تقسیم مطلق ہوتی ہو، بلکہ تقسیم کا کوئی ایک بیس ہوتا ہے جس کی بنیاد پر تقسیم عمل میں آتی ہے۔ تو اس بیس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، تبھی تقسیمات ذہن میں رہتی ہیں۔ اب جیسے ہم لوگوں نے ضمیر میں پڑھا تھا کہ ضمیر میں کیا بولتے ہیں، ظاہر اور غیوب کے لحاظ سے تقسیم ہے، پھر اسی طرح جڑنے اور نہ جڑنے کے لحاظ سے تقسیم ہے۔ تو جب ہم بیس سمجھتے ہیں تو ہمیں تقسیم یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بیس نہیں سمجھیں گے کہ کس بنیاد پر تقسیم ہے تو پھر ذہن میں رکھنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا۔ فَيَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارَاتِ تَشَخُّصِ مُسَمَّاهُ وَعَدَمِ تَشَخُّصِهِ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو پہلی تقسیم ہے وہ اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ علم جس چیز کو نام دے رہا ہے، یعنی مسمہ جو جس کا نام پڑا ہے، اس کے اندر تشخص یعنی شخصیت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے۔ تو یہ تقسیم کس لحاظ سے ہوگی کہ ایک نام علم ہے، اس کی اپنی پرسنالٹی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ تقسیم ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے کتنی تقسیمیں ہوتی ہیں؟ الا قسمین، دو تقسیم ہوتی ہیں۔ یعنی ایک تو یا تو ایک ایسا متعین نام ہوگا جس متعین نام والے کی پرسنالٹی ہوگی یا پرسنالٹی نہیں ہوگی۔ علم شخص، یعنی وہ کسی شخص کا نام ہو یعنی پرسنالٹی والے کا نام ہو۔ وہ علم جنس، یا پرسنالٹی اس میں نہ ہو، جیسے جنس کا علم ہوتا ہے۔ فالاول کزید و عمر، یعنی یہ علم ہے کس لحاظ سے کہ اس میں کیا ہے؟ پرسنالٹی پائی جا رہی ہے، تشخص پایا جا رہا ہے۔ زید کی ایک ذات ہے، وہ عمر کی بھی ایک ذات ہے۔ والثانی، اور دوسرے کی مثال جس میں پرسنالٹی نہیں ہے بلکہ ایز اے ہول، ایز اے جنس اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ والثانی کا اسامۃ للاسد، جیسے اسامہ، اس کو جنس جو شیر کی جنس ہے اس جنس کا نام علم کے طور پر رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں جب آپ اسامہ کہیں گے تو کوئی خاص شیر آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا، بلکہ پوری جنس ایز اے ہول آپ کے ذہن میں آئے گی، لہٰذا اس کی پرسنالٹی نہیں ہے۔ اور جو پیچھے مثال دی ہے زید اور عمر کی، اس کی پرسنالٹی ہے۔ تو یعنی یہ اس لحاظ سے تقسیم ہے۔ وَسُعَالَةَ لِلثَّعْلَبِ، یعنی لومڑی کے لیے سعالہ کا علمیت کے طور پر نام رکھا گیا ہے۔ وَزُعَالَةَ لِلذِّئْبِ، اور بھیڑیے کے لیے زعالہ کا نام جنس یعنی بھیڑیے کی جنس کے لیے زعالہ کا نام علمیت کے طور پر رکھا گیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ يَصْدُقُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَفْرَادِ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمام الفاظ ہیں، وہ چاہے اسامہ ہو، چاہے سعالہ ہو، چاہے زعالہ ہو، یہ تمام الفاظ ان جنسوں کے ہر فرد پر کیا آتے ہیں؟ فٹ آتے ہیں۔ ان جنسوں کے ہر فرد پر کیا آتے ہیں؟ فٹ آتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا شعر نہیں ہوگا کہ جس کو کیا بولتے ہیں، اسامہ نہ کہا جا سکتا ہو، یا اسی طرح کوئی ایسی لومڑی نہیں ہوگی جسے سعالہ نہ کہا جا سکتا ہو۔ تو گویا سعالہ میں اپنی ذات کے اندر کوئی پرسنالٹی نہیں ہے،
تو کہہ رہے تقول لکل اسد رأیتہ، تم ہر دکھنے والے شیر کو کہو گے ہادہ اسامۃ مقبلن، یہ دیکھو جو سامنے سے شیر آ رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ اسامہ ہے، یعنی یہ شیر کی جنس سے ہے، وقد البواقی، اور اسی طرح باقی بھی ہوں گے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اب استعمال کا طریقہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وَيَجُوزُ أَن تُطْلِقَهَا بِإِزَاءِ صَاحِبِ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ مِنْ حَيْثُ هُوَ، اس کو استعمال آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا اطلاق کریں، اس کا آپ اطلاق کریں اس کے مقابلے میں، کس کے مقابلے میں؟ اس حقیقت کے حامل شخص کے مقابلے میں، یعنی شیر کی ایک حقیقت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی حقیقت رکھتا ہے تو اس کے مقابلے میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ وَيَجُوزُ أَن تُطْلِقَهَا، اور جائز ہے کہ آپ اس کا اطلاق کریں، کس کا اطلاق کریں؟ یعنی یہ جو علم کے طور پر جنس کے نام رکھے گئے ہیں، اسامہ، سعالہ، زوالہ، اس کا اطلاق کریں بِإِزَاءِ صَاحِبِ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ، یعنی اس حقیقت، یہ حقیقت جس کے اندر پائی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں، یعنی جیسے اسامہ کی حقیقت شیر میں پائی جا رہی ہے، اس کے مقابلے میں ایک لومڑی ہونے کی حقیقت ہے، وہ کس میں پائی جا رہی ہے؟ سعالہ میں پائی جا رہی ہے، تو آپ اس کے مقابلے میں اس کا اطلاق کیا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے درست ہے۔ من حیث ہوا، یعنی وہ جس طرح بھی ہے اس لحاظ سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، گویا جنس سے مقابلہ کرتے وقت آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ فتقول، تو آپ کہیں گے اسامۃ اشجع من سؤالتا، کہ جو شیر ہوتا ہے وہ لومڑی سے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ بہادر ہوتا ہے۔ تو آپ نے جنس کو کے مقابلے میں جنس کو رکھا تو یہ کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ ایک کی حقیقت الگ ہے، دوسرے کی حقیقت الگ ہے، یعنی ایک حقیقت کو دوسری حقیقت کے مقابلے میں رکھا، تو اس لحاظ سے آپ یہ جو علم کے طور پر جنس کے نام رکھے گئے ہیں انہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ صاحب هذه الحقیقت اشجع من صاحب هذه الحقیقہ، کہ یہ جو اس حقیقت کا حامل شخص ہے، یعنی یہ حقیقت جس میں پائی جا رہی ہے، وہ حقیقت والا اس حقیقت والے سے کیا ہے؟ زیادہ بہادر ہے۔ تو آپ جنس کے مقابلے میں جنس رکھتے وقت اسے استعمال کر سکتے ہیں، جو سامنے موجود ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے پہلے مثال میں دیا ہادہ اسامۃ مقبلا، یعنی سامنے شیر ہے، تب آپ اس کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ لیکن ولا يجوز ان تطلقها على شخص غائب، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کیا بولتے ہیں، کوئی ایسی ذات پر اس کا اطلاق نہیں کر سکتے جو کیا ہو؟ غائب ہو، مطلب لا تقول لمن بینک وبینہ عہد فی اسد خاص، کہہ رہے ہیں ولا يجوز ان تطلقها على شخص غائب، یا تو وہ آپ کے سامنے ہو یا وہ جنس کے مقابلے میں جنس ہو، یہ دو صورتیں ہیں جس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسی جنس ہے، کوئی ایسا فرد ہے جو آپ غائب ہے اور آپ مخصوص کر کے بول رہے ہو، تو آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ اسامہ بول کر کوئی خاص شیر مراد لے رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ کوئی خاص شیر مراد لے رہے ہیں، مثلا آپ زو گئے تھے اور وہاں پر آپ نے کوئی شیر دیکھا تھا، ٹھیک ہے؟ اب آپ گھر پہ واپس آئے تو اب آپ اسامہ کہہ کر اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ وہ کیا ہے؟ غائب ہے، اور اسامہ پوری جنس کے لیے نام رکھا گیا ہے، کسی خاص شخصیت کے لیے نہیں رکھا گیا ہے، تو اس کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ ہاں اگر سامنے ہے کوئی شیر ہے تو آپ سامنے اس یعنی اشارے سے یا اس طور پر کہ سب کو معلوم چل جائے وہاں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن غائب اگر ہے تو نہیں کر سکتے۔ اور کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ نام کسی خاص تشخص والے کے لیے نہیں وضع کیا گیا ہے، بلکہ ایز اے ہول پوری جنس کو بیان کرنے کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ وضع کیا گیا ہے۔ لا تقولوا، تم نہیں کہو گے لمن بینک و بینہ عہد، اس شخص سے جس سے تمہارا تعلق ہو، لمن بینک و بینہ عہد، جس سے تمہارا تعلق ہو، یعنی آپ اپنے دوست سے نہیں کہیں گے فی اسد خاص، یعنی دونوں دوست ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور وہ کوئی زو میں گئے ہوئے تھے اور اب وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، تو آپ کسی خاص کے بارے میں اس طرح نہیں کہہ سکتے ما فعل اسامہ، کہ اس شیر نے کیا کیا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ کیا ہے؟ غائب ہے، اور یہ جو اسامہ کا لفظ ہے یہ پورے ایک جنس کے لیے وضع کیا گیا، اور آپ جب ما فعل اسامتو کہہ رہے ہیں تو آپ کسی ایک پارٹیکولر شیر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہوں 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 ہاں سر ہوں ہوں ہاں 2 دن
غائب میں نہیں بولا جا سکتا، اور وہاں پہ بولا جا سکتا ہے، یہ تو استعمال کا فرق ہے، لیکن وضع کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، وضع کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ وضع کے لحاظ سے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے شمس دن والے سورج پہ صادق آ سکتا ہے، ویسے ہی کوئی اور سورج ہمیں دریافت ہو جائے، یا مثلا کل کو ستارے اتنے قریب آ جائیں کہ وہ ہمارے دن کی روشنی کو زائل کرنے لگیں، تو پھر وہی شمس کا لفظ ان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی اسامہ کا جو لفظ ہے وہ شیر کے جنس کے تمام افراد پر بولا جا سکتا ہے، گو متعین طور پہ نہ بولا جا سکے۔ ایک فرق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو علم والا ہے یہ متعین طور پہ نہیں بولا جا سکتا، اور جو نکرہ والا ہے وہ متعین طور پر بولا جا سکتا ہے۔ متعین کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک کو مراد اس سے لیا جا سکتا ہے۔ ہم، ہم، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ تقسیم کس لحاظ سے تھی کہ علم سے جس کا نام رکھا جا رہا ہے اس میں پرسنالٹی ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، اب جو تقسیم بتا رہے ہیں وہ باعتبار ذاتی ہی، کہ وہ اس کی جو بناوٹ ہے، وہ باعتبار ذاتی ہی یعنی اس کی بناوٹ کے لحاظ سے دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی وہ مفرد ہے یا مرکب ہے۔ نحو میں مفرد بھی کئی معنوں میں بولا جاتا ہے، کبھی کیا بولتے ہیں اضافت کے مقابلے میں مفرد بولا جاتا ہے، کبھی جملے کے مقابلے میں مفرد بولا جاتا ہے، کبھی تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں مفرد بولا جاتا ہے۔ تو یہاں جو مفرد بولا جا رہا ہے، یہاں مفرد سے مراد کیا ہے؟ ترکیب والا مفرد ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ مطلب ترکیب میں مفرد ہونا چاہیے۔ اب جیسے مسلمونہ ہے، یہ مسلمونہ کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا یہاں پر۔ مفرد کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر ترکیب والا مفرد مراد لیا جا رہا ہے، کیونکہ ترکیب میں اگر وہ اضافت ہے تو وہ مفرد نہیں ہے، یا اسی طرح اس میں اسناد پائی جا رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ مفرد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مفرد سے یہ مراد ہے، مفرد سے وہ تنہا یعنی واحد والا نہیں مراد ہے، ٹھیک ہے۔ وَبِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ إِلَى مُفْرَدٍ وَمُرَكَّبٍ، اور اپنی بناوٹ، اپنی ذات کے لحاظ سے دو قسمیں ہوتی ہیں علم کی، ایک قسم کیا ہے؟ مفرد ہے، اور دوسری کیا ہے؟ مرکب ہے۔ ہم، تو فالمفرد کا زید و اسامہ، مفرد کی مثال کیا ہے؟ جیسے زید اور اسامہ۔ اب مفرد کی مثال میں ہم مان لیجئے کسی کا نام مومنون بھی رکھ دیں تو مفرد کی مثال میں ہی مومنون آئے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مومنون تو جمع مذکر سالم ہے، اس کو کیسے آپ لا رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں مفرد سے ہماری مراد کیا ہے کہ اس میں ترکیب نہ پائی جائے، ٹھیک ہے۔ تو فالمفرد کا زید و اسامہ والمرکب ثلاث اقسام، پھر پہلے تو ذات کے اعتبار سے دو قسمیں ہوئی، مفرد مرکب کی۔ مفرد کی کوئی قسم نہیں ہے، اب مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں۔ مفرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں، یعنی علم کی پہلے ذات کی لحاظ سے دو تقسیم ہوتی ہے، مفرد مرکب۔ مفرد تنہا رہتا ہے، اور مرکب کی اب تین قسمیں ہوتی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ کہ وہ علم کیا ہو؟ ایسا مرکب ہو جس میں ترکیب کون سی پائی جا رہی ہو؟ ترکیب اضافی پائی جا رہی ہے، مرکب ترکیب اضافت، یعنی وہ علم ہو لیکن وہ علم ترکیب سے مل کر بنا ہو، اور ترکیب کون سی ہو؟ ترکیب اضافہ، یعنی اضافت کی ترکیب پائی جا رہی ہے۔ جیسے ہم کہیں مرکب ترکیب اضافت کا عبداللہ، جیسے عبداللہ یہ علم ہے، کیا ہے؟ علم ہے، لیکن یہ مفرد نہیں ہے، حالانکہ اگر تسنیہ جمع کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ مفرد ہی ہے، کیونکہ عبد کیا ہے؟ واحد ہے، لیکن یہاں پہ مفرد سے مراد ہماری کیا ہے؟ وہی ہم نے بتایا ترکیب والا مفرد ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مرکب ہے، مرکب ترکیب اضافت کا عبداللہ، جیسے عبداللہ ہے کیونکہ اس میں کون سی ترکیب پائی جا رہی ہے؟ ترکیب اضافی پائی جا رہی ہے۔ ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ جو علم جس عالم میں ترکیب پائی جائے، اور ترکیب کون سی ہو؟ ترکیب اضافی ہو، اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس کا حکم یہ ہوگا وَحُكْمُهُ أَن يُعْرَبَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ جُزْئَيْهِ بِحَسْبِ الْعَوَامِلِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهِ، کہ جو یعنی ظاہر ہے مضاف مضاف الیہ کی ترکیب میں دو پارٹس ہوتے ہیں، دو اجزاء ہوتے ہیں، تو جو پہلا پارٹ ہوگا اس کو ہم اعراب دیں گے۔ اعراب کس کے حساب سے آتا ہے؟ عوامل کے حساب سے آتا ہے، یعنی اگر اس پر حالت رفعی کا اعراب آ رہا ہے، یعنی عامل کون سا ہے؟ رافع ہے، تو اسے ہم رفع کی علامت دیں گے۔ اگر عامل ناصب ہے تو ہم اسے نصب کی علامت دیں گے، اور اگر عامل کیا ہے؟ جار ہے، تو ہم اسے جار کی علامت دیں گے، ٹھیک ہے۔ وَيُخْفَضُ الثَّانِي بِالْإِضَافَةِ دَائِمًا، اور یہ تو بالکل مسلم اصول ہے کہ مضاف الیہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ اضافت کی وجہ سے مجرور ہوگا۔ تو پہلے مرکب کی پہلی قسم کیا ہے؟ کہ وہ مرکب ہو اور اس میں کون سی ترکیب پائی جائے؟ ترکیب اضافی پائی جائے۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ وہ مرکب ترکیب مسجن کبا البک وسیب ہے، یعنی اس میں ترکیب پائی جائے لیکن ترکیب کون ہو؟ ترکیب امتزاجی ہو، ترکیب مسجن ہو۔ ترکیب امتزاجی کے بارے میں معلوم ہے کہ ایسی ترکیب جس میں
اسناد نہ پایا جائے، یعنی فائدہ بخش نسبت نہ پائی جائے. کیا؟ جس میں فائدہ بخش نسبت نہ پائی جائے، یعنی جب ہم دو چیزوں کو جوڑتے ہیں تو ان کے درمیان اس مسند الیہ اور مسند کا تعلق ہوتا ہے تو وہ ترکیب اسنادی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم دو چیزوں کو بغیر اسناد کے جوڑ دیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ ترکیب امتزاجی، ترکیب مزجی بن جاتی ہے، یعنی اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا. مثلا ہم لوگ کے جو اردو میں نام ہوتے ہیں فرحان وسیم، اب یہ فرحان وسیم کون سی ترکیب ہے؟ نہ ترکیب اضافی ہے، نہ ترکیب اسنادی ہے، بلکہ یہ کون سی ہے؟ ترکیب ہاں امتزاجی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی اسناد نہیں پایا جا رہا. تو ایسی ترکیب جس میں کوئی فائدہ بخش نسبت نہ پائی جائے اسے ہم ترکیب امتزاجی کہتے ہیں. اور علم کی دوسری قسم، مرکب کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ وہ مرکب ہو اور کون سی ترکیب اس میں پائی جائے؟ ترکیب امتزاجی پائی جائے. جیسے مثال دیا کبال بک، مثلا یہ بال وہاں کے بت کا نام تھا، ٹھیک ہے، اور بک وہاں کا پجاری تھا یا جو بھی تھا وہ اس شہر کا جسے آج ہم بغداد کہتے ہیں. تو بس ان دونوں کو جوڑ کے اس شہر کا نام رکھ دیا گیا تھا بال بک. تو اب اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یا یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، یا یہ جار ہے یا مجرور ہے. ایسی کوئی اسناد والا تعلق نہیں ہے، بلکہ بس دو رینڈم چیزوں کو لے کر کیا کر دیا؟ آپس میں جوڑ دیا گیا ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ ترکیب امتزاجی ہے. اسی طرح سیبوئے ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ترکیب مرکب ہو اور اس میں ترکیب امتزاجی پائی جا رہی ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ وحکمہ ان یعرب بالضمۃ رفعا، کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ حالت رفعی میں ہے تو پھر اس کو ضمہ کے ذریعے سے کیا دیا جائے گا؟ اعراب دیا جائے گا. مثلا ہم کہیں جاء بالا بکو کہیں گے، ٹھیک ہے. وبالفتحۃ نصبا وجرا، اور فتحہ دیا جائے گا کب؟ جبکہ وہ حالت نصبی یا حالت جری میں ہوگا. اور یہ اعراب کس کا ہے؟ ہاں، وہی کسائر الاسماء التي لا تنصرف، یعنی جو بھی اسماء غیر منصرفہ ہوتے ہیں ان کو جو اعراب دیا جاتا ہے، یعنی حالت رفعی میں پیش دیا جاتا ہے، تنوین نہیں دی جاتی. حالت نصبی و جری میں زبر دیا جاتا ہے، زیر نہیں دیا جاتا اور تنوین نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے. تو وہی اعراب اس کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے. ہادہ اذا لم یکن مختوما بوی، لیکن اس میں ایک تفصیل ہے. وہ تفصیل کیا ہے؟ کہ اگر مرکب ہو اور اس میں ترکیب امتزاجی پائی جا رہی ہو تو جب تک اس میں ویہ نہ پایا جا رہا ہو تب تک تو ہم اسے اسماء غیر منصرفہ والا اعراب دیں گے. لیکن اگر اس میں ویہ پایا جا رہا ہے تو پھر ہم اسے کیا کریں گے؟ کسرے پر، یعنی مبنی علی الکسر پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ مبنی علی الکسر پڑھیں گے. اور مبنی وہی ہوتا ہے جس کی حالت کبھی چینج نہ ہو. یعنی ہم کہیں گے جاء سیبوئے، سیبوئے ہی کہیں گے، جاء سیبوئے ہی، رأیت سیبوئے ہی، اور مررتو بسیبوئے ہی. تینوں حالتوں میں یعنی مبنی علی الکسر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ دوسری قسم ہو گئی. اور تیسری قسم مرکب کی وہ ہے جو جس میں ترکیب اسنادی پائی جا رہی ہو. کیا پائی جا رہی ہو؟ یعنی جب وہ کوئی ایسی ترکیب ہو جو باقاعدہ جملہ ہے، یعنی جسے جملہ بنایا تھا. مثلا ہم نے کہا جاء زیدن، یہ پہلے ہم نے جملہ بنایا، ٹھیک ہے. اس میں ترکیب اسنادی پائی جا رہی ہے. اب جاء زیدن ہم کسی کا نام رکھ دیں، کیا رکھ دیں؟ یعنی علم بنا دیں اب اس سے ہم. تو اب اس میں چونکہ ترکیب اسنادی پائی جا رہی ہے تو یہی آگے وضاحت کر رہے ہیں. وَهُوَ مَا كَانَ جُمْلَةً فِي الْأَصْلِ، یعنی یہ اصل میں جملہ تھا، نام رکھنے سے پہلے یہ کیا تھا؟ جملہ تھا. جیسے مثال یہ کشابہ کرناہا، یعنی اس کی دونوں چوٹیاں کیا ہو گئیں؟ سفید ہو گئیں، ٹھیک ہے. یہ پورا جملہ ہے. شابہ فعل ہو گیا، قرنن جو ہے یہ تسنیہ ہے، اس کی اس کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے، ہا جو ہے مضاف الیہ ہے. یہ پورا ایک جملہ ہے، لیکن اسی کا یہی جملہ کسی کا نام رکھ دیا گیا. تو نام رکھنے کے باوجود اس میں اسناد پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. نام رکھنے کے باوجود اس میں یہ ترکیب امتزاجی نہیں ہے، اس میں اسناد پائی جا رہی. تو یہ ترکیب امتزاجی سے الگ ہو جاتی ہے. ترکیب امتزاجی میں کوئی اسناد نہیں ہوتی ہے، اور یہ جو ترکیب اسنادی ہوتی ہے یعنی یہ جو مرکب ہوتا ہے اس میں اسناد پائی جا رہی ہوتی ہے لیکن یہ کسی کا نام رکھ دیا گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وحکمہ ان العوامل لا تؤثر فیہ شیئا، اور ایسا اگر کوئی علم ایسا ہے جو مرکب ہو اور مرکب کون سا ہو؟ ترکیب اسناد والا ہو، تو پھر کیا بولتے ہیں اس میں وحکم ہو کہ پھر اس میں کیا عوامل اثر نہیں کرتے، یعنی وہ کیا رہتا ہے؟ اعراب حکائی اسے دیا جاتا ہے. کیا دیا جاتا ہے؟ اعراب حکائی. حکائی کہتے ہیں یعنی وہ جس طرح بیان کیا جاتا ہے اسی طرح اسے بیان کیا جائے گا، ٹھیک ہے. ہوں. ہاں، یعنی اس میں اگر لوگ پہلے سے اسے زیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو اسے بھی زیر کے ساتھ آپ پڑھیں گے.
اور اگر زبر کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو آپ اس پہ زبر کے ساتھ پڑھیں گے. آپ اس میں نحو کے قواعد جاری نہیں کریں گے کہ یہ حالت رفعی میں ہے تو اسے ضمہ دیں، یہ حالت نصبی میں ہے تو اسے فتحہ دیں. نہیں، وہ جیسے نقل ہوتا آیا ویسے آپ کو بس پڑھ دینا ہے. ٹھیک ہے. تو مثلا اگر یہ کشابہ کرناہا ہے، تو اب کوئی کہے کہ مطلب نحو کے قواعد جاری کرنے لگے، تو پہلے تو وہ کہے گا شابہ، کیا بولتے ہیں، کشابہ. یہ مضاف بن رہا ہے، یعنی کاف اس پہ حرف جر آ رہا ہے، فعل پہ تو چلو اثر نہیں کرے گا، کرنا پر تو اثر کرے گا. تو ہم کہیں گے کشابہ کرنیہا، حالت جری میں کرنیہا کر دیں گے. تو ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ مرکب ہے، علم ہے، اور اس میں ترکیب کون سی پائی جا رہی ہے؟ ترکیب اسنادی پائی جا رہی ہے. تو یہ جس طرح ہم تک نقل ہوتے ہوئے پہنچی ہے، ہم اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، اسے اسی کی حالت پر بیان کر دیں گے. ٹھیک ہے. وحکمہ ان العوامل لا تؤثر فیہ شیء، جیسے ہم نے مثال دی، کیا بولتے ہیں، جاء زیدن. اب یہ کسی کا نام پڑ جائے، اور تو اب اسے جاء زیدن ہی کے کی طرف پڑھا جائے گا، اسے کوئی جاء زیدن یا جاء زیدن نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. وحکمہ ان العوامل لا تؤثر فیہ شیئا، اور اس کا حکم یہ ہے کہ عوامل اس میں کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوتے ہیں. بل یحکى علی ما کان علیہ من الحالۃ قبل النقل، بلکہ اسے اسی طرح نقل کیا جاتا ہے جس طرح وہ، یعنی نام بننے سے پہلے تھا، علم بننے سے پہلے جو اس کی حالت تھی اسے اسی طرح نقل کیا جاتا. ٹھیک ہے. ہم تو یہ دو لحاظ سے تقسیم ہو گئی. ایک لحاظ سے تقسیم ہوئی کس، پرسنالٹی اور پرسنالٹی نہ ہونے کے لحاظ سے، وہ ہم نے دیکھا. اور ایک لحاظ سے مفرد اور مرکب کے لحاظ سے، مرکب کی تین قسمیں ہوئی، جس میں سے ایک اضافی ہوتا ہے، ایک امتزاجی ہوتا ہے، اور ایک اسنادی ہوتا ہے. ہر کا ہم نے حکم دیکھ لیا. اگر ترکیب اضافی ہے تو اس میں عوامل کو پہلے جز میں عمل دیں گے. ٹھیک ہے. دوسرے میں وہ مجرور ہوگا. اگر کیا بولتے ہیں امتزاجی ہے، تو اگر وہ نہیں پایا جا رہا ہے تو اسے غیر منصرف کر دیں گے، اور اگر وہ پایا جا رہا ہے تو اسے مبنی عادل کسر کریں گے. اور اگر ترکیب اسنادی ہے تو وہ جس طرح نقل ہوتا ہے ہم اسی طرح اسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ اب جیسے دیکھ لیجئے المؤمنون. ٹھیک ہے. سورے کا نام ہے. کیا ہے؟ سورے کا نام ہے. تو یہ علم ہوا، ایک خاص سورت کا نام ہے. اب کوئی کہے سورت المؤمنین، کیا کہے؟ تو یہ کیا درست ہوگا؟ نہیں درست ہوگا؟ ہاں غلط ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ اعراب حکائی ہے، اس میں ایک طرح کی یعنی یہ کسی کا خاص علم ہے. تو اب یہ علم بن چکا ہے، تو اب اسے آپ حکایت کے اعراب کے ساتھ ہی بیان کریں گے. گرچہ اس میں اسناد نہیں پایا جا رہا ہے، لیکن یہ چونکہ علم بن چکا ہے، مومنون ہی اس کا نام ہے. اب کسی کا نام زیدون ہے تو اب زیدین حالت نسبی و جری میں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ہے. ایک منٹ پان بھی نا. اب کہہ رہے ہیں کہ وَيَنْقَسِبُ إِلَى، اب علم جو ہے تین چیزوں کی طرف کیا ہوتا ہے؟ منقسم ہوتا ہے. اور یہ کسی، یعنی یہ اس کی نوعیت ہے، یہ کسی لحاظ سے تقسیم ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی نوعیت ہے. یعنی اس کے اندر تین تین کیٹیگریز ہیں. کیا ہے؟ یہ تین کیٹیگریز ہیں. پیچھے جو تقسیم تھی وہ کسی حساب سے تقسیم تھی، یہاں پہ کیٹیگریز ہیں. جیسے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسم ہوتا ہے، ایک علم ہوتا ہے، اور ایک لقب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کسی لحاظ سے تقسیم نہیں ہے. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِن بُدِيَ بِأَبٍ أَوْ أُمٍّ كَانَ كُنِّيَّةً. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ اسم کب ہوتا ہے اور کنیت کب ہوتا ہے اور لقب کب ہوتا ہے. تو اس کی شناخت بتا رہے ہیں کہ اگر نام کا آغاز اب اور ام کے ساتھ ہوا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ کنیت. جیسے کہ ابی بکر و ام بکر و ابی عمر و ام عمر. جیسے ہم آپ کا کل انشاءاللہ جب آپ صاحب اولاد ہوں گے تو ہم کہیں گے ابو زہران. ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا ہوگی؟ کنیت. ہاں. وَإِلَّا اگر وہ اب اور سے نہیں شروع ہے، فَإِنْ أَشْعَرَ بِرَفْعَةِ الْمُسَمَّى، تو اگر اس نام سے، جس کا نام رکھا گیا ہے، اس کی عزت، اس کی بلندی کا پتہ دیتا ہو، کَزَيْنِ الْعَابِدِينَ، یا عزت کا پتہ نہ دیتا ہو، جس کا نام رکھا گیا اس کی پستی، اس کی ذلت کا پتہ دیتا ہو، جیسے قفہ و بتہ و انف الناقہ. تو
اگر عزت اور ذلت کا نام سے پتہ چل رہا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ لقب ہوگا. کیا ہوگا؟ لقب ہوگا. وَإِلَّا فَإِسْمٌ. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو، یعنی اب اور ان سے شروع نہ ہو، اور نام سے کسی عزت ذلت کا پتہ نہ چل رہا ہو، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. ٹھیک ہے. اور اسم وہ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ والدین بچے کے پیدا ہوتے ہی جو نام رکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر جب جو کیا بولتے ہیں، اگر بچہ آگے چل کے کسی کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کنیت ہوتا ہے. ٹھیک. اور پھر آگے چل کے بچہ اگر کوئی کارنامہ کرتا ہے، وہ چاہے اچھا کارنامہ ہو یا برا کارنامہ ہو، کوئی اپنے اندر فضیلت پیدا کرتا ہے، تو اس کی بنیاد پر عوام جو اسے لقب دیتے ہیں، نام دیتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ لقب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا کوئی بہت بڑا عالم بن گیا، تو اب وہ جو اسے لقب ملے گا وہ لقب ہوگا، یا کسی نے کوئی برائی کر دی، اس پر جو اسے نام ملے گا وہ کیا ہوگا؟ لقب ہوگا. تو یہ تین تقسیم ہے: اسم، کنیت اور لقب. ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہو گیا. اب کہہ رہے ہیں وحید اب مسئلہ بیان ہو رہا ہے اس کا کہ اسم کے ساتھ لقب آ جائے تو کیا ہوگا. تو کہہ رہے ہیں وحید اجتماع الاسم مع اللقب وجب فی الافصح تقدیم الاسم و تأخیر اللقب. یعنی فصاحت کے لحاظ سے یہ جواز اور وجوب کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی نام سے پہلے لقب کو لے آ رہا ہے تو غلط کر دیا اس نے، نہیں. یہ فصاحت والا مسئلہ ہے. فصاحت میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز غیر فصیح ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی نے اس کے خلاف کر دیا تو وہ غلط ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِسْمُ مَعَ اللَّقَبِ. اگر اسم یعنی جو نام ہے جو والدین نے رکھا ہے، اگر وہ لقب کے ساتھ، لقب کون ہے؟ جو پستی یا بلندی کا پتہ دیتا ہے، اگر وہ دونوں جمع ہو جائیں تو اسم کو پہلے بیان کرنا اور لقب کو اس کے بعد لانا یہ کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. فصاحت کے لحاظ سے، یعنی فی الافصح، افصح کے لحاظ سے. ثم ان کان مضافین. اب یہ تو ٹھیک ہے کہ جب دو چیزیں جمع ہو تو پہلے آپ اسم کو لائیے، پھر اس کے بعد کیا لائیے؟ لقب کو لائیے. یہ اتنا کلیئر ہو گیا. اب اعراب کا مسئلہ ہے. تو اعراب کا مسئلہ کیسے طے ہوا؟ کہہ رہے ہیں کہ ثم ان کان مضافین. تو اگر اسم اور لقب دونوں کیا ہوں؟ مضاف ہوں. تین صورتیں بنیں گی. پہلی صورت کیا ہے؟ کہ دونوں کیا ہوں؟ مضاف ہوں. یعنی نام بھی مضاف ہو، عبداللہ جیسے ہے، اور لقب بھی کیا ہو؟ مضاف مضاف الیہ ہو. جیسے عبداللہ زین العابدین، عبداللہ نام ہے، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، اور زین العابدین یہ لقب ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. او کان الاول مفردا. یا پہلا یعنی اسم کیا ہو؟ مفرد ہو. مفرد کا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ترکیب اس میں نہ پائی جا رہی ہو. والثانی مضافن. اور دوسرا کیا ہو؟ مضاف ہو. یعنی جو لقب ہو وہ کیا ہو؟ مضاف ہو. جیسے ہم کہیں کہ فرحان نہیں، فرحان نہیں، عامر زین العابدین. ٹھیک ہے. عامر زین العابدین. تو اب عامر مفرد ہے اور زین العابدین کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہے. پہلا مفرد، دوسرا ہاں مضاف مضاف الیہ. یا امر اس کے الٹا ہو، یعنی پہلا مضاف مضاف الیہ ہو اور دوسرا کیا ہو؟ مفرد ہو. جیسے کہ عبد اللہ قفتا. تو اب عبداللہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہے جو کہ اسم ہے، اور قفہ جو کہ لقب ہے وہ کیا ہے؟ مفرد ہے. تو ان تینوں صورتوں میں وجب کون الثانی تابعا للاول فی اعرابی. ان تینوں صورتوں میں جو لقب ہوگا اس کا پہلے یعنی اسم کا تابع ہونا، اسم کا کیا ہونا؟ تابع ہونا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. یعنی اسم پر جو اعراب آ رہا ہے اسی اعراب، وہی اعراب کس کو دیں گے؟ لقب کو بھی دیں گے. کب جب کہ دونوں مضاف مضاف الیہ ہوں، یا ایک مضاف مضاف الیہ ہو اور دوسرا مفرد ہو، یا پہلا مفرد ہو اور دوسرا مضاف مضاف الیہ ہو. تو ان تینوں صورتوں میں لقب کو کیا بنا کے لائیں گے؟ تابع بنا کے لائیں گے. اب تابع بنا کے تو لائیں گے، لیکن تابع میں کئی قسمیں ہیں. صفت بھی بن سکتا ہے، اور کیا بولتے ہیں، اس میں عطف بیان بھی ہے، بدل بھی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا اس کی تشریح کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ تشریح دونوں کر سکتے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بدل من ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ عطف بیان ہے. اس پہ جھگڑنا نہیں چاہیے. بہت سے نحوی جب نحو میں کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں بحث یہ چھڑتی ہے کہ اسے بدل من بنائیں گے یا عطف بیان. نہیں، دونوں صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ بدل من بھی بن جائے اور عطف بیان بھی بن جائے. تو اس پہ جنگ بپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ زین العابدین زید کا بدل من ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہے؟ عطف بیان ہے. ہاں. وَإِن كَانَ مُفْرَدَيْنِ.
اب یہ تین صورتیں تو ہو گئیں کہ دونوں مضاف مضاف الیہ ہوں، ایک مضاف مضاف الیہ ہو، ایک مفرد ہو دوسرا مضاف مضاف الیہ ہو، تو اس میں تو تابع بنا کر لائیں گے وجوبی طور پر، اور اس کی تشریح بدل من یا عطف بیان کے ذریعے کریں گے۔ لیکن اگر دونوں مفرد ہوں، کیا ہوں؟ دونوں مفرد ہوں، جیسے کزید قفہ، سعید کرز، ٹھیک ہے؟ تو زید کیا ہے؟ اسم ہے، اور قفہ کیا ہے؟ لقب ہے۔ سعید کیا ہے؟ اسم ہے۔ کرز کیا ہے؟ لقب ہے، اور دونوں کیا ہیں؟ مفرد ہیں۔ تو فالکوفیون والزجاج یجیزون فیہ وجہین، تو اگر اسم اور لقب دونوں مفرد ہوں تو اس صورت میں کوفیون اور یہ امام جو نحوی امام ہیں، یہ اس میں دو صورتیں جائز رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دو صورتیں جائز رکھتے ہیں۔ ایک صورت وہی ہے جو پہلے والے میں ہے، اتباع اللقب للاسم کما تقدم فی بقیت الاقسام، یعنی وہ مفرد ہوں تب بھی اسے کیا بنایا جائے گا؟ تابع بنایا جائے گا۔ کیا بنایا جائے گا؟ تابع بنایا جائے گا، کس کا؟ اسم کا تابع بنایا جائے گا۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ وَالثَّانِي اضافت الاسم الى اللقب، کہ اسم کو لقب کی طرف کیا کیا جائے گا؟ مضاف کیا جائے گا، یعنی جو اسم ہے اسے لقب کی طرف مضاف بنا دیا جائے گا، اور جو لقب ہوگا وہ مضاف الیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور وجمہور البصریین یجیبون الاضافہ، یہ تو کوفیون اور زجاج یہ تو مطلب یعنی اختیاری مسئلہ بیان کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں مفرد ہوں تو آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے تو تابع بنا دیجئے اور چاہے تو مضاف مضاف الیہ والی ترکیب بنا دیجئے۔ لیکن جو جمہور بصریین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر دونوں مفرد ہیں تو اس صورت میں آپ کو اضافت ہی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ آپ دوسرا آپ تابع نہیں بنا سکتے۔ ہاں، یہ بصریین کا، اب بصریوں کو بھی کوفیوں کی مخالفت تو کرنی ہی رہتی ہے، تو تو والصحیح الاول، لیکن صاحب کتاب نے ابن ہشام نے کس کو ترجیح دی ہے؟ پہلے، یعنی کوفیوں کی حمایت کی ہے، ٹھیک ہے؟ والاتباع اقیس من الاضافہ، اور حالانکہ جو اتباع ہے، اتباع یعنی تابع بنا کے لانا، جو لقب ہے اسے اسم کا تابع بنا کے لانا، یہ کیا ہے؟ قیاس سے زیادہ قریب ہے۔ قیاس سے کیا ہے؟ زیادہ قریب ہے، یعنی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مضاف بنانے کا کیا مطلب ہے کہ ایک چیز کو آپ دوسرے کی طرف مضاف کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذات کو اسی کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ مثلا ہم جب کہتے ہیں کہ سعید کرز، تو سعید بھی سعید ہے اور کرز بھی کرز ہے، تو سعید کو کرز کی طرح آپ جب اضافت کر رہے ہیں تو اضافت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک چیز کو دوسرے کی طرف منسوب کرنا۔ لیکن جب یہاں آپ اضافت کر رہے ہیں تو آپ اسی چیز کو اسی کی طرف مضاف کر رہے ہیں، تو قیاس کے حساب سے بھی بات کون سی سمجھ میں آتی ہے کہ اسے تابع بنا کے لایا جائے، یعنی ہم یہ کہا جائے سعید کرز، اور تابع میں مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہی چیز ہے، یعنی تابع کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسی کے تابع ہے، ٹھیک ہے؟ اور تو اضافت کے مقابلے میں تابع بنانا یہ عقل سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن والاضافت اکثر، لیکن اکثر جب دونوں چیزیں مفرد ہوتی ہیں تو اکثر کلام میں اضافت ہی دیکھنے کو ملتی ہے، یعنی اکثر سعید و کرزن پڑھا جاتا ہے، اکثر کیا پڑھا جاتا ہے؟ زید و قفتن پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو استعمال کے لحاظ سے اکثر یہی ہوتا ہے، کوفیین لیکن دونوں کو کا جواز دیتے ہیں، اور بصریین کیا بولتے ہیں؟ اضافت کو واجب مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے۔